ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی اللہ والوں کی صحبت انسانوں کے حق میں نصیبیں صبح کی طرح ہے، اور یہ جو رونا ہے نا دل کا، یہ در حقیقت شوق فراق ہے، محبت ہے، معرفت کا رونا ہے۔ جو سچا عشق ہوتا ہے، سچی محبت، وہ در حقیقت انسان کو دنیا سے بے نیاز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سوالی انسان کو بناتی ہے، مومن کو۔ صحرا کی ہوا کے لیے میں نے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا، یعنی بغیر رہنما استاذ کے روح کی تربیت جو ہے یہ ادھوری رہتی ہے۔ دیکھیے یہ محض شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عاشق کی وصیت ہے، ایک مسافر کا آخری سفر نامہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس اقبال میں ہم علامہ اقبال کی آخری کتاب ارمغان حجاز، اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کتاب کا پہلا حصہ جو حضور حق کے عنوان سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ مکمل کیا۔ تو اب اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے حضور رسالت۔ حضور رسالت سے مراد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ اب اس عنوان کے تحت جتنے بھی اشعار ہم پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے، ان میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے بے چین ہیں، اور آپ کا لاہور سے جو سفر ہے آپ کا مدینہ تک، حجاز تک، وہ سارا سفر آپ کا عشق اور محبت کا سفر ہے۔ گویا کہ یہ ایک روحانی سفر بھی ہے، عشق اور محبت کا سفر بھی ہے، اور یہ سفر انسانی زندگی کا اور ایک مسلمان اور ایک مومن کا سفر بھی ہے، کہ کہاں پہ اس کی انتہا ہوتی ہے اور کہاں اس کی معراج ہے، کہاں اس کی منزل ہے۔ تو گویا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سفر ہے، اس میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو یہ در حقیقت ایک عاشق کا سفر ہے۔ علامہ اقبال نے اس عنوان کے تحت جو شعر نقل دیا ہے وہ عزت بخاری کا شعر ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا، کہ آسماں کے نیچے سب سے زیادہ جو نازک مقام ہے، اور وہ ادب کا مقام، کہ جہاں پر جنید اور بایزید بستامی اور جنید بغدادی، یعنی یہ ایک بڑے صوفی عالم اور بزرگ گزرے ہیں، کہ آپ کی بارگاہ میں ان کی حیثیت اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ سانس لینا بھول جاتے ہیں، نفس گم کردہ، سانس لینا ہی بھول جاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، یعنی آپ کی بارگاہ اتنی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب ہے، احترام ہے، اسے سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہاں پہ اگر آپ مطالعہ کریں، دوسری آیت سے ہی بارگاہ رسالت کا جو ادب ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں چونکہ شرم اور حیا والے تھے، تو آپ نے کبھی لوگوں سے یہ نہیں تقاضا کیا تھا کہ میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو اور مومنوں کو بتایا کہ بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بارگاہ کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا کرو، اور آپ کی بارگاہ کا جو ادب ہے اگر وہ تم ملحوظ خاطر رکھو گے اور اس کا خیال رکھو گے تو پھر اللہ تمہارے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لے گا، ورنہ اگر تم اس کا خیال نہیں کرو گے تو پھر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب یہ قیامت تک ہے۔ آپ کے مزار اقدس پر آج بھی قرآن کی یہی آیات لکھی ہوئی ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ تو علامہ اقبال بھی اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں،
یعنی ارمغان حجاز اقبال کی آخری کتاب ہے، یعنی وہ کتاب جو ایک بیمار تھکے ہوئے مگر عشق میں ڈوبے شاعر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں لکھی۔ یہ محض شاعری نہیں ہے بلکہ یہ ایک عاشق کی وصیت ہے، ایک مسافر کا آخری سفر نامہ ہے، اور ایک امتی کا اپنے نبی کو آخری سلام ہے۔ تو اقبال نے جو یہ حضور رسالت، یہ عنوان ایسے نہیں چنا۔ دنیا میں جب کوئی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں پیش ہوا، مگر اقبال نے بادشاہوں کے دربار کو نہیں چنا، اقبال نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو در ہے، دروازہ ہے، اس کو چنا۔ تو گویا یہ اقبال کا اعلان ہے کہ میں ایک فقیر، ایک گناہ گار، ایک درد مند امتی آج سب چھوڑ کر اور سب کچھ چھوڑ کر بس آپ کے در پر آ گیا ہوں، یعنی میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ یہ لفظ ادب، حاضری، عاجزی کا یہ لفظ ہے۔ حضور جو لفظ ہے یہ محبت، ادب اور قربت کا یہ مجموعہ ہے، یعنی اس میں محبت بھی ہے، ادب بھی ہے اور قربت بھی ہے، اور یہ دوری نہیں بلکہ قربت کا اعلان ہے۔ اب اقبال اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ خاص طور پر یہ پیش نظر رکھیے کہ جو حضور رسالت، اس میں اقبال کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو عاشق کی حاضری ہے، تو اقبال جب اس حصے میں جو اب ہم پڑھنے والے ہیں، اس حصے میں جب قلم اٹھاتے ہیں تو وہ فلسفی نہیں بلکہ اور نہ کوئی شاعر رہتے ہیں، بلکہ وہ ایک دیوانہ امتی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر جھکا کر کھڑے ہو کر اپنی گزارش کو پیش کرتے ہیں۔ اب یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ لمحہ ہے کہ جہاں پر علم خاموش ہو جاتا ہے اور عشق بولنے لگتا ہے۔ یہاں خطابت کم ہے اور گریہ جو ہے، رونا، یہ زیادہ ہے۔ فلسفہ کم ہے، محبت زیادہ ہے۔ استدلال کم ہے اور حضوری رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ زیادہ ہے۔ اس کو جب ہم پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک فریاد ہے اقبال کی، یعنی شکوہ نہیں ہے، یعنی اقبال امت کا درد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بکھر گئی ہے، منتشر ہو گئی ہے، آپ کے نام لیوا اپنی راہ کو بھول گئے ہیں، مشرق و مغرب کی جو غلامی ہے اس نے مسلمانوں کی روح کو ایک زنجیر پہنا دی ہے۔ تو یہ شکوہ نہیں اقبال کرتے بلکہ یہ فریاد ہے جو صرف محبوب کے سامنے کی جاتی ہے۔ یہ وہ رونا ہے جو اقبال اپنے رسول، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقبال روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر جو خاص بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے ساری زندگی، یا اقبال کی جو پوری فکر ہے وہ خودی پر قائم ہے، یعنی خودی کا فلسفہ اقبال نے اپنی شاعری میں، اپنی فکر میں پیش کیا۔ لیکن اب یہ جو حصہ ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اقبال اس حصے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ خودی کی معراج کیا ہے، خودی کی انتہا کیا ہے، خودی کا کمال کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے اور پہچان کر حضور رسالت میں سر جھکا دے۔ تو خودی وہ نہیں جو سرکش ہو، خودی وہ ہے جو محبت مصطفیٰ میں فنا ہو جائے۔ اور خودی کی معراج بھی یہی ہے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو۔ اور یہ اقبال نے یہاں پر ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اقبال نے ہمیں یہ سمجھایا۔ اب یہ ارمغان کا جو مطلب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ۔ ارمغان حجاز کا مطلب ہے حجاز کا تحفہ، یعنی اقبال نے اپنی پوری زندگی کی شاعری کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس کچھ نہیں، بس یہ چند اشعار ہیں، یہ میرا تحفہ ہے، یہ میری محبت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میرے تحفے کو قبول کر لیجئے۔ اچھا، جب اقبال یہ لکھ رہے تھے تو ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیمار تھے، آنکھیں کمزور ہو چکی تھی،
آواز بھاری تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو پھر قلم رکا نہیں۔ تو یہاں سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز چھوٹ جائے، جب طاقت جواب دے جائے، جب سانسیں گنی جا رہی ہوں، تو تب بھی ایک چیز باقی رہتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اور تعلق ہے۔ اب آئیے اس کے بعد پہلی ربائی اس کی یہ ہے کہ، اور یہ پہلا جو شعر ہے یہ در حقیقت ایک شاعر ہے، منوچہری اس کا نام ہے، اور غالباً محمود غزنوی کے زمانے کا یہ شاعر ہے اور درباری شاعر تھا۔ تو اس کا جو شعر ہے اقبال نے اپنے اس ربائی میں اس کو پہلے اقبال اس کو لائے ہیں، یہاں سے آغاز کیا ہے اقبال نے۔ وہ یہ ہے کہ الا یا خیمگی خیمہ فروہل کے پیش آہنگ بیرون شد ز منزل، خرد از راندن محمل فروماند، زمام خیش دادم در کف دل۔ الا یا خیمگی، الا کا مطلب تو ہے نا کہ خبردار، یا خیمگی اے خیمے میں بیٹھنے والے یا خیمہ لگانے والے، خیمہ فروہل، اب اس خیمے کو اکھاڑ لے، یعنی اب خیمے کو تو لپیٹ لے۔ یعنی جیسے عرب میں لوگ خیمہ ساتھ لے کر جاتے تھے اور صحرا میں کسی بھی جگہ پر، کھلی جگہ پر وہ اپنا خیمہ لگا لیتے تھے، اور جتنا وقت انہوں نے وہاں گزارنا ہوتا وہ گزارتے، تو اس کے بعد لپیٹ کر اپنا خیمہ ساتھ رکھ لیتے۔ قرآن مجید نے بھی سورۃ النحل میں اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ نے یہ سہولت تمہارے لیے پیدا کی ہے خیمہ کی صورت میں۔ تو پہلے شعر کے مصرے میں اقبال نے جسے شامل کیا وہ یہ کہ الا یا خیمگی، اے خیمہ لگانے والے، خیمہ فروہل، اب خیمے کو اکھاڑ لے، کہ پیش آہنگ بیرون شد ز منزل، کہ جو پیش آہنگ ہے یعنی قافلے کا جو رہنما ہے، وہ اب اپنے منزل سے یعنی اپنے خیمے سے باہر آ گیا ہے۔ قافلے کا جو پیش رو ہے وہ منزل سے باہر نکل چکا، یعنی سفر اب وہ شروع کر چکا ہے۔ خرد از راندن محمل فروماند، خرد کا مطلب یہاں پر یعنی عقل، اور از راندن محمل کو ہانکنے سے فروماند عاجز آ گئی عقل، یعنی یہ جو سفر عشق ہے، سفر محبت ہے، اس کو جاری رکھنے سے عقل جو ہے وہ تو عاجز آ گئی ہے، وہ تو باز آ گئی، وہ اس عشق کے سفر کو جاری نہیں رکھ رہی۔ زمام خیش دادم در کف دل، اقبال کہتے ہیں تو میں نے پھر اپنی جو لگام ہے، زمام خیش، اپنی لگام، یہ میں نے دے دی ہے دل کے ہاتھ میں، چونکہ عقل اب اس سفر کو کرنے سے عاجز ہے، تو لہٰذا اب میں نے اپنی لگام، اپنا ارادہ، اپنی خواہش، اپنا سب کچھ میں نے اب دل کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی عشق کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب یہ اقبال کے زندگی کا جو آخری سفر ہے، آخری سال ہیں، اقبال کا یہ سفر ہے کہ عقل سے اب عشق کی طرف اقبال اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں۔ اب ایک بات تو یہاں پہ جو نقشہ کھینچا گیا وہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں لوگ جب حج کے لیے یا مدینہ کے لیے جب سفر کرتے تھے تو وہ سفر اسی طرح ہوتا تھا، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا، یا لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ یہ تو آج بڑی سہولتیں میسر ہیں کہ لوگ جہاز پہ 4-5 گھنٹے میں یہاں سے سعودیہ حجاز پہنچ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مدینہ المنورہ وہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ تو لیکن اس وقت یہ سفر بہت مشکل تھا، اور علامہ اقبال کے زمانے میں بھی بہت مشکل تھا، لیکن اقبال نے یہاں پر وہی انداز اختیار کیا ہے کہ جو 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے تھا، کہ لوگ اونٹوں پر، اونٹنیوں پر کجاوے لگا کر اور اس کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔
یعنی اقبال اس منظر کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ الا یا خیمگی خیمہ فروہل، کہ اے خیمہ لگانے والے اب خیمہ اکھاڑ، اس لیے کہ جو قافلے کا رہنما ہے اب وہ خیمے سے باہر آ چکا ہے، یعنی سفر اس نے شروع کر لیا ہے، اور عقل اس سفر عشق کو چلانے سے عاجز آ گئی ہے، اس وجہ سے میں نے اپنی لگام دل کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی یہ ربائی ہے اس حوالے سے کہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ سارے مسئلے عقل سے نہیں حل ہوتے، انسان کو ایمان لانا ہوتا ہے، ایمان بالغیب، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو ہمیں قرآن مجید نے بتایا، تو اس پر ایمان ہمارا لانا، یہ در حقیقت عشق کا سفر ہے جس کو اقبال بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اقبال اسی منظر کو روحانی سفر کی علامت بناتے ہیں، یعنی یہ سفر جو ہے یہ صرف ظاہری سفر نہیں بلکہ خودی سے بے خودی کا سفر ہے، عقل سے عشق کا سفر ہے، دنیا سے محبوب حقیقی کی طرف کا سفر ہے، یہ ہجرت کا سفر ہے۔ اور اقبال عقل کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ عقل راستہ دکھاتی ہے، چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، اور منزل کیا ہے؟ وہ عشق ہے، یعنی عشق انسان کو منزل تک اور اس کے مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ اقبال نے دل کا ذکر کیا ہے، زمام خیش دادم در کف دل، کہ میں نے اپنی لگام دل کے ہاتھ میں نے دے دی، اور دل اصل میں جو مرکز ہے وہ حقیقت میں وہ دل ہے، جیسے قرآن مجید نے بھی سورۃ الحج میں آیت نمبر 46 میں اس بات کو بیان کیا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ یہ جو دل ہے نا سینوں میں تمہارے، یہ اصل میں اندھے ہوتے ہیں۔ اقبال نے بھی اسی بات کو کسی اور مقام پہ بیان کیا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ روشن دل جو ہے یہ خدا سے تو مانگ، اس لیے کہ جو آنکھ کا نور ہے وہ دل کا نور نہیں ہے۔ آپ آنکھ سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دل کا نور نہیں بنتا، دل کا نور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، تقویٰ کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، تطہیر نفس کیا جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ روشنی انسان کو عطا کرتا ہے۔ تو اقبال اسی دل کی یہاں پر بات کر رہے ہیں، اور سورۃ الشعراء میں 89 آیت ہے جہاں پہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم فرمایا کہ کامیاب جو انسان ہے یہ وہ ہے کہ جو قلب سلیم اللہ کی بارگاہ میں لاتا ہے، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا حقدار یہ بن جاتا ہے جس کے پاس قلب سلیم ہوتا ہے، یعنی سلیم سے مراد جھکا ہوا دل، فرما بردار دل، اور شرک کی علائشوں سے پاک اور صاف دل۔ تو اقبال نے بھی یہاں پر اسی دل ہی کی بات کی ہے کہ میں نے اپنی لگام دل کے ہاتھ میں نے دے دی اور پکڑا دی ہے، اور یہ سفر عشق بھی ہے، اور یہ سفر وہ ہے کہ جسے اقبال حضور رسالت کے عنوان سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی ربائی ہے اس میں اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ داشتم بر جوہر دل، تبیدم آرمیدم در بر دل، رمیدم از ہوائے کریا و شہر، بباد دشت وا کردم در دل۔ سب سے پہلے تو ترجمہ ہم اس کا دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نگاہ داشتم بر جوہر دل، کہ میں نے نظر ڈالی یا نظر رکھی اوپر دل کے جوہر کے، یعنی دل کے جوہر سے مراد اصل حقیقت پر میں نے نظر رکھی۔ تپیدم کا مطلب یعنی میں تڑپا، آرمیدم در برے دل، آرمیدم کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے سکون پایا کس میں؟ در برے دل، دل ہی کے آغوش میں، یعنی میں بڑا تڑپا اور بڑا بے چین ہوا لیکن مجھے آخر سکون کہاں ملا؟ مجھے دل ہی کے آغوش میں سکون ملا۔ اب وہ دل کیا ہے وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس کو ذہن میں رکھ کر اب آپ سنیے کہ جو میں نے قرآن کی روشنی میں، قرآن کے 2 مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو وہاں پر
کون سا دل ہے کہ جس کے آغوش میں آ کر انسان کو سکون ملتا ہے۔ رمیدم از ہوائے کریا و شہر، اور پھر کہتے ہیں کہ میں شہر اور بستیوں کی جو یہ مصنوعی اور آلودہ ہوائیں ہیں یہاں سے میں بھاگ نکلا۔ بباد دشت، صحرا کی ہوا کے لیے، وا کردم درے دل، صحرا کی ہوا کے لیے میں نے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا۔ یعنی پہلی ربائی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر اقبال نے سفر کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اب سفر شروع ہو گیا، دل کی تربیت اور باطن کی ترقی کے لیے، باطن کی تربیت کے لیے باد دشت سے مراد یعنی صحرا کی ہوا، یعنی اس سے مراد خلوت ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اپنی تربیت کے لیے اور باطن کی تربیت کے لیے خلوت کا ہونا بڑا ضروری ہے، انسان خلوت کو اختیار کرے۔ اور جب ہم یہ تپیدن اور آرمیدن کو دیکھتے ہیں، یعنی پہلے تڑپنا اور پھر اس کے بعد سکون پانا، یعنی یہ وہ کیفیت ہے جہاں پہلے حق کی تلاش میں انسان تڑپتا ہے اور پھر مقام رضا پر پہنچ کر پھر اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں صحرا کا بھی ذکر ہے اور تڑپنے کا بھی ذکر ہے، شہر اور بستیوں کی جو مصنوعی اور آلودہ ہوائیں ہیں، اقبال کہتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر میں بھاگ نکلا ہوں۔ اور در حقیقت اس سے مراد کیا ہے کہ میں صحرا کا میں نے رخ کیا، یعنی مدینہ کی طرف میں نے رخ کیا ہے، اس لیے کہ جو سچا عشق ہوتا ہے، سچی محبت، وہ در حقیقت انسان کو دنیا سے بے نیاز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سوالی انسان کو بناتی ہے، مومن کو۔ اب یہاں پر ذرا اقبال کے چند اور مقام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اسی دشت کو اور ہوائے دشت کو، صحرا کی ہوا کو، خلوت کو، تنہائی کو اقبال نے چند اور مقام پر بھی بیان کیا ہے، ذرا سنیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، ہوائے دشت و شعیب و شبانی شب و روز، کہ یہ جو کلیمی کا سر اور راز ہے، کلیمی یعنی کلیم اللہ بننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے مشرف کیا، کلام کیا، تو یہ جو کلیمی کا سر اور راز کیا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک تو ہوائے دشت ہے۔ ہوائے دشت یعنی خلوت و تنہائی، دنیا کے شور سے دور اپنے باطن میں اترنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر عظمت کا آغاز صحرا کی خاموشی سے ہوتا ہے، یعنی انسان خلوت اور تنہائی میں وقت گزارے۔ ایک بات تو اقبال نے یہاں پر بیان کی ہے، اور دوسری بات بیان کی ہوائے دشت اور دوسری شعیب۔ شعیب سے مراد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس رہے 10-12 سال، اور وہاں پر پھر ان کی جو صاحبزادی تھی ان سے نکاح ہوا، وہ آپ کی زوجہ بنی، تو یہ شعیب ہے۔ اقبال نے انسان کی عظمت کا جو معیار ہے وہ 3 چیزوں کی لگن کو قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی عظمت اپنی ذات میں چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کی لگن اور شوق اپنے اندر تو پیدا کر۔ پہلا کیا ہے؟ دشت، ہوائے دشت یعنی خلوت اور تنہائی، اور رونقوں سے ہٹ کر کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزارنا۔ اور یہ وقت انسان کو اپنے گھر میں بھی نصیب ہو جاتا ہے، جب گھر والے سوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو آدھی رات اور نصف شب کا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، تو یہ خلوت و تنہائی یہ ضرور انسان کو تلاش کرنی چاہیے اور وقت خلوت میں اور تنہائی میں گزارنا چاہیے۔ جب خلوت اور تنہائی میں بیٹھتا ہے تو اس کو اپنے خدا کے ساتھ اور اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا، ہم ساری زندگی رونقوں میں، شور شرابوں میں اور محفلوں میں ہم گزار دیتے ہیں، حالانکہ انسان کا اصل جو سفر شروع ہوتا ہے وہ اس کی تنہائی کا سفر ہوتا ہے، کہ جب اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اوپر غور و فکر کرے، انسان ہونے کے ناطے، خدا کی مخلوق ہونے کے ناطے۔ تو ایک بات تو اقبال یہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرے شعیب، یعنی اگر عظمت کا معیار ہم دیکھیں تو یہ دوسری بات آتی ہے،
یعنی شعیب سے مراد کیا ہے؟ کامل رہنما، استاذ، شیخ، مرشد، مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی بغیر رہنما استاذ کے روح کی تربیت جو ہے یہ ادھوری رہتی ہے۔ تو ہر موسیٰ کو ایک شعیب درکار ہے، اقبال یہ کہتے ہیں۔ اور تیسری بات شبانی، ویسے تو یعنی چرواہی جس کو کہتے ہیں، بکریاں چرانا، در حقیقت یہ شبانی ہے۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ جو سر کلیمی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا جو راز ہے، سر ہے، وہ کیا ہے؟ تیسری فرمایا کہ شبانی، یعنی انکساری اور بے لوث خدمت۔ یہ چرواہی معاذ پیشہ نہیں، یہ اس تربیت کی علامت ہے جو انسان کو صبر، ہمدردی اور ذمہ داری انسان کو سکھاتی ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، چرواہی کی ہے انہوں نے، تو یہ صحرا میں اور جنگل میں اور کھلے میدانوں میں بکریوں کو لے کر پھرنا اور فطرت کے قریب ہو کر زندگی گزارنا، اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اقبال یہاں پر جو سر کلیمی ہے وہ 3 باتوں کو قرار دے رہے ہیں: ہوائے دشت یعنی خلوت و تنہائی، شعیب یعنی کامل مرشد و رہنما، اور تیسرے شبانی، چرواہی، بکریاں چرانا۔ ایک اور مقام پر بھی اقبال نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، ایک ربائی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اب یہاں پر جو دم عارف ہے، دم سے مراد ہے کلام، عارف کا کلام یعنی کلام کی تاثیر، روحانی توجہ جس کو کہتے ہیں۔ اور عارف سے مراد یعنی جو معرفت والا ہے اور جو مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو دم عارف ہے، عارف کا دم، اس کا کلام، اس کی تاثیر، روحانی توجہ، اس کی زندہ گفتگو، اقبال کہتے ہیں کہ یہ نصیب صبح و دم ہے۔ یعنی جو صبح کی جیسے ہوا ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کا یہ دم ہے، عارف کا دم، عارف کا کلام اور اس کی سانسیں، اس کی گفتگو، یہ روحانیت، یہ ایسے ہے کہ جیسے صبح کی ہوا ہوتی ہے، اور اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ اب ریشہ کا مطلب ہوتا ہے جسے رگ ہم کہتے ہیں۔ یعنی اقبال کہتے یہ کہ اگر دنیا میں عارف، صاحب یقین، مرد مومن، اہل عشق نہ رہیں تو الفاظ خشک، علم بہرو اور مذہب جو ہے وہ رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ عارف باللہ اپنی روحانی تاثیر سے لفظوں میں جان ڈالتا ہے، معنی کو تازہ کرتا ہے، انسان کے اندر ایمان کو جگاتا ہے، یہ عارف ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ دم عارف نصیب صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ یہ جو رگوں میں تازگی اور زندگی جو دوڑتی ہے، یہ در حقیقت کلام کی تاثیر سے دوڑتی ہے۔ کوئی مرد حق مل جائے اور مومن، بندہ مومن مل جائے تو یہ انسان کی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور پھر آگے جو اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب میسر آئے، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی پھر یہ سفر اتنی جلدی طے ہوتا ہے کہ شبانی، بکریاں چرانا، اور پھر اس کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ کلیمی کا قدم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے بندے سے کلام کرتا ہے۔ یعنی اس کا جو نچوڑ ہے جو اقبال بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایسے انسان، ایسے استاد، ایسے راہبر اور ایسے رہنما کی صحبت اختیار کریں کہ جہاں سے ہمیں اخلاص ملے، تقوی نصیب ہو، اور جس کی محفل اور مجلس میں بیٹھ کر ہمارے دلوں کی حالت بدلے، وہ علم والا ہو، وہ کردار والا ہو، وہ اخلاق والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا ہو۔ تو ایسا بندہ اگر میسر آ جائے تو انسان کا سفر مختصر ہو جاتا ہے، جلدی سمٹ جاتا ہے۔ یعنی اللہ والوں کی صحبت انسانوں کے حق میں نصیبیں صبح کی طرح ہے، اور ان کی صحبت سے دنیا والوں پر جو حقائق ہیں، جو معنی میں نم ہے، وہ حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ تو اگر صحبت
اہل اللہ میسر نہ ہو تو پھر معانی اور حقائق کا جو گلستان ہوتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے۔ جو شخص صاحب عرفان ہوتا ہے اس کا سانس بھی نسیم سحری کے مانند لطافت کا حامل ہوتا ہے، اور اسی کے سبب انسان حقیقت ابدی سے آشنا ہوتا ہے۔ اور صاحب عرفان کسی بھی شخص کو انتہائی رفتوں پہ لے جانے کی خوبی بھی رکھتا ہے، یہ اقبال یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی ربائی ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے۔ آپ کی بارگاہ میں اقبال کشاں کشاں جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس سے آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ندانم دل شہید جلوہ کیست، نصیب او قرار یک نفس نیست، بصحرا بردمش آتش افسردہ ترگشت، کنارے آب جو کے زار بگریست۔ ندانم دل شہید جلوہ کیست، کہتے میں نہیں جانتا کہ دل کس کے جلوے کا شہید ہوا ہے، یعنی کس کے جلوے سے میرا جو دل ہے یہ شہید ہو گیا ہے، یعنی کس کے جلوے کا دیوانہ ہے اور کس کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے ندانم میں نہیں جانتا، اور پھر نصیب او قرار یک نفس نیست، کہتے ہیں میرے دل کو ایک لمحے کا بھی سکون نہیں ہے، میرا دل بے چین اور بے قرار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بصحرا بردمش آتش افسردہ ترگشت، کہ میں اسے صحرا میں بھی لے کر گیا تو اس کی آگ بجھ گئی، اور جب میں اسے نہر کے کنارے لے کر گیا تو یہ پھوٹ پھوٹ کر میرا دل رونے لگا۔ اب یہ جو صحرا میں جا کر آگ بجھ گئی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ظاہری طور پر دنیا کو ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل ہے انسان کی وہ کوشش، وہ طلب اور وہ معرفت کہ جس سے انسان کو اپنے محبوب حقیقی کا قرب حاصل ہو، یعنی اپنے خدا کا، اپنے رسول کا قرب حاصل ہو۔ اصل میں تو دل کی تسکین کا باعث یہ چیز بنتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کبھی صحرا میں نکل گئے، کبھی آپ نہر کے کنارے چلے گئے، کبھی آپ نے کچھ کر لیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ظاہری باتیں ہیں۔ اگر دل کو سکون ملتا ہے تو وہ ملتا ہے محبوب کے قرب میں، محبوب کی دوستی میں، اس کے سائے میں۔ یعنی اقبال جو عشق کی بات کرتا ہے تو یہ اقبال کے نزدیک صرف رومانوی جذبہ نہیں، یعنی خدا کی تلاش، حقیقت کی جستجو، روح کی بیداری، یہ در حقیقت اقبال کہتا ہے کہ یہ عشق ہے۔ اور انسان کا جو دل ہے کسی ازلی حسن کا عاشق ہے، اور دنیا کی کوئی چیز بھی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی، اور انسان اپنے حقیقی محبوب کی تلاش میں بے قرار رہتا ہے، اور یہی بے قراری انسان کو روحانی بلندی بھی عطا کرتی ہے۔ اور یہاں پر جب اقبال یہ کہتا ہے نا کہ کنارے آب جو کہ زار بگریست، کہ جب میں اپنے دل کو نہر کے کنارے لے کر گیا، دریا کے کنارے، تو یہ وہاں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب نہر میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، اور پانی کیا ہے؟ یہ زندگی، خوبصورتی اور رحمت کی علامت ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں جب دل نے حسن کی کوئی جھلک دیکھی تو وہ تڑپ اٹھا اور پھر رونے لگ گیا۔ اور یہ جو رونا ہے نا دل کا، یہ در حقیقت شوق فراق ہے، محبت ہے، معرفت کا رونا ہے۔ تو یہ وہ بے چینی اور اضطراب ہے جسے اقبال یہاں پر بیان کر رہے ہیں، جسے سورۃ الاعراف میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، یہ جو یہاں پر بیان کیا گیا، یہ در حقیقت اقبال اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو۔ تو یہ جو کیفیت ایک مومن کی ہوتی ہے، تو اس کا جو قرار اور اس کا جو آرام ہے وہ در حقیقت محبوب ہی کی صحبت اور محبوب کی محفل ہے۔
کہ جس کے لیے مومن بے قرار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے اگلی جو ربائی ہے اس میں اقبال کہتے ہیں کہ مپرس از کاروان جلوہ مستاں۔ اب یہ جو سفر جاری ہے مدینے کی طرف، اس کو اقبال یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ مپرس از کاروان جلوہ مستاں ز اسباب جہاں برکندہ دستاں بجان شاں ز آواز جرس شور چو از موج نسیم در نیستاں۔ یعنی جلوہ محبوب کے جو مستانے ہیں، عشاق ہیں، اور اس کے جو قافلے کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ مت پوچھ، مپرس مت پوچھ، کہ جلوہ مستاں یہ جو عشاق ہیں، جلوہ محبوب کے جو دیوانے ہیں، ان کا جو کارواں ہیں، اس کے بارے میں مت پوچھ۔ ز اسباب جہاں برکندہ دستاں، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی مال و اسباب یعنی جاہ و جلال سے اپنے تعلق کو ختم کر رکھا ہے۔ بجان شاں ز آواز جرس شور، کہ جیسے ہی قافلے کی روانگی کی گھنٹی یا گھنٹا بجتا ہے تو ان کی جو جان ہے، ان کی جو روح ہے، اس میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ یعنی منزل محبوب کی طرف کوچ کرنا ان کے لیے بے حد خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اور چو از موج نسیم در نیستاں، اور یہ ہنگامہ اور شور بالکل ایسا ہے کہ جیسے نیستاں میں ہوا کی لہروں سے شور اٹھتا ہے۔ اس تمثیل سے جو اقبال نے یہاں پر بیان کی ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مدینے کی طرف سفر کر رہے ہیں، جو عشاق جا رہے ہیں، وہ ان کے جو جذبات ہیں ان میں شدت آ جاتی ہے۔ یعنی وہ بے قرار اور بے چین ہیں کہ ہم کب یہاں سے نکلیں اور کتنا وقت لگے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پہنچ جائیں۔ اب اس کے بعد جو آخری ربائی ہے، اس میں اقبال اپنے بڑھاپے کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہیں پیری رہے یسرب گرفتم نوا خاں از سرور عاشقانہ چو عام مرغے کے در صحرا سر شام کشاید پر بے فکر آشیانہ۔ فرماتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں اور اس عمر میں، پیری میں، بزرگی میں نے یسرب کی راہ اختیار کی، یعنی مدینہ کی راہ میں نے اختیار کی۔ نوا خاں از سرور عاشقانہ، اور عاشقوں کی طرح جیسی مستی کی کیفیت میں گاتے ہوئے، گانے والا جیسے ہوتا ہے نوا خاں، تو اس کی طرح میں نے یہ راستہ اختیار کیا بڑھاپے میں۔ جو عام مرغے کے در صحرا سر شام، اور اس پرندے کی طرح جو صحرا میں شام ہوتے ہی کشایت پر بے فکر آشیانہ، اپنے آشیانے کی فکر میں اڑنے کے لیے پر کھولتا ہے۔ یعنی میں نے اس بڑھاپے میں یسرب کا سفر کچھ اس انداز میں، اقبال کہتے ہیں، میں نے اختیار کیا کہ عاشقانہ سرور و مستی میں گاتا ہوا میں چلتا رہا، اور میری حالت و کیفیت بالکل اس پرندے کی طرح تھی جو صحرا میں شام کے وقت اپنے آشیانے کی طرف پرواز کرنے کی آرزو میں اپنا پر کھولتا ہے اپنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے سارا دن اڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب شام جیسے ہوتی ہے تو پھر واپس اپنے آشیانے میں آ جاتے ہیں۔ تو اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، در حقیقت وہ میرا آشیانہ ہے، وہ میری منزل ہے۔ میں جو لاہور میں، سیالکوٹ میں اور ادھر ادھر میں پھرتا رہا، تو یہ پرندے کی طرح میری ایک اڑان تھی، یہ میرے ٹھکانے نہیں ہیں۔ میرا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں اقبال اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک اٹالین نو مسلم کی بات آپ کو سنائی تھی کہ جب وہ مدینے سے جانے لگا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اب تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہاری حالت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس وقت میری حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں اپنے گھر سے پردیس جا رہا ہوں۔ یعنی مدینے کو اس نے اپنا گھر کہا، اپنی منزل، اپنا ٹھکانہ کہا، اور کہا کہ جیسے ایک پردیسی ہوتا ہے نا، اپنے دیش سے پردیس جاتا ہے،
تو میں مدینے سے جا تو رہا ہوں، لیکن جو میرا احساس ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے میں اپنے گھر سے میں کسی اور گھر، کسی اور دیس اور وطن میں جا رہا ہوں۔ تو اقبال در حقیقت اسی محبت کو اور اسی عشق کو جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ یہاں پر اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کی طرف سفر کر رہا ہوں، اور یہ سفر سارا اقبال کا روحانی سفر ہے، جسمانی نہیں۔ جو بھی یہاں پہ اقبال نے جتنی بھی رباعیاں لکھی، ہم آگے بھی پڑھیں گے، تو یہ اقبال کا سارا سفر عشق کا اور روحانیت کا سفر ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بھئی میری مثال پرندے کی طرح ہیں، کہ جیسے پرندہ اپنے آشیانے سے نکلتا ہے، اڑتا ہے، سارا دن پھرتا ہے اور پھر شام کو واپس اپنے آشیانے میں آ جاتا ہے، تو میری حالت بھی یہی ہے۔ یعنی یہاں پر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری زندگی میں سفر کرتا رہا، دنیا کے فلسفے پڑھے، بڑے بڑے اسکالرز کو دیکھا، فلسفیوں کو پڑھا، اور اپنی جوانی انہی کاموں میں نے لگائی، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ آخر ہمارا جو آشیانہ ہے، ہماری جو منزل ہے، وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو، ہمیں ٹھکانہ مل جائے، ہمیں منزل مل جائے، تو پھر وہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، اپنی خودی کو بھی وہاں پر جھکا دیں، اور آپ نے جو ہمیں دین دیا ہم اس دین کو اختیار کریں۔ بلکہ ایک جگہ پر تو اقبال یہ بھی عرض کرتا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، ممکن ہے کہ آگے جا کر ہم وہ پڑھیں، کہ جہاں وہ رو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی ہمسائیگی میں جگہ عطا فرمائیے دفن ہونے کے لیے، اور پھر آسمان دیکھے میری قسمت کو اور اس پر رشک کرے کہ میرا آغاز کیا تھا اور میرا انجام کیا ہوا۔ یعنی میرا آغاز یہ تھا کہ سیالکوٹ میں میری پیدائش ہوئی، علم کے حصول کے لیے میں لاہور میں آیا، اس کے بعد میں جرمنی گیا، انگلینڈ گیا، میں پڑھتا رہا، اور پھر واپس میں لاہور میں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یہ میرا آغاز تھا، اور میرا انجام یہ ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سائے میں مجھے دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے۔ تو آسمان بھی دیکھے، خدا کے فرشتے بھی دیکھیں کہ اس بندہ مومن کا آغاز کیا تھا اور اس کا انجام کتنا خوش نصیب اور کتنا اعلیٰ بخت کا اس کا انجام ہوا کہ اسے رسول اللہ کی بارگاہ میں دفن ہونے کے لیے جگہ ملی۔ یہ بھی ایک رباعی میں اقبال اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بالکل یہی اقبال بات بیان کر رہے ہیں کہ میرا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ بارگاہ رسالت مآب ہے، وہ میرا آشیانہ ہے۔ تو میں اس پرندے کی طرح ہوں جو صحرا میں شام ہوتے ہی اپنے آشیانے کی فکر میں اڑنے کے لیے اپنے پر کھول دیتا ہے۔ تو میں بھی اس سفر میں انتہائی شادمانی سے، سرور سے اور مسرت سے میں یہ سفر کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی اپنے آشیانے کی طرف اور اپنے مرکز کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ آخر میں مولانا عبد الرحمن جامی کے 2-3 اشعار ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بڑا مشہور کلام ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ، کہ میرا تن جو ہے وہ آپ کے ہجر سے، آپ کی جدائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، میرا دل، میری روح جو ہے وہ زخمی ہے آپ کے ہجر میں یا رسول اللہ، اور میرا دل پج مردہ ہے، اداس ہے، اور گناہوں کی وجہ سے میں بالکل ٹوٹ گیا ہوں، بکھر گیا ہوں۔ چوسوئے من گزر آری، من مسکین زنا داری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا ہماری طرف آنا ہو تو مجھ مسکین کو بھی، نادار کو بھی آپ موقع دیجئے، اور میں یہ چاہتا ہوں
کہ میں آپ کے نالین مبارک پہ اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ زکردہ خیش حیرانم سیاہ شاہ شد روز اس یانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ، یعنی میں نے جو زندگی گزاری میرے گناہوں سے بری ہوئی زندگی، اور قیامت کے دن جو میرا حال ہوگا گناہوں کی وجہ سے، اور وہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب چہرے سیاہ ہو جائیں گے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے، یعنی ان کے چہرے بولیں گے کہ یہ گناہ گار اور یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی پشیمانی کا اظہار کرتا ہوں، شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہ گار پر اپنا کرم فرمائیے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ، کہ جب قیامت کے دن آپ اپنے بازوئے شفاعت کو پھیلائیں، اور آپ جب اپنے بازوئے شفاعت کو پھیلائیں گناہ گاروں کے لیے، تو یا رسول اللہ مجھ جامی کو، گناہ گار کو، محروم کو آپ نہ بھولیے گا، اور مجھے بھی اپنے بازوئے شفاعت میں اور بازوئے شفقت میں مجھے بھی لے لیجئے گا۔ یہ ایک انداز ہے ہمارے ہاں علماء نے، شعراء نے، صوفیاء نے، بزرگوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جذبات کا، اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا مختلف انداز میں اظہار کیا ہے۔ تو یہ میں نے صرف مولانا عبد الرحمن جامی کا کچھ کلام پیش کیا، اسی طرح مولانا روم ہے، امیر خسرو کا کلام بھی میں نے آپ کو سنایا کسی درس میں۔ اسی طرح مختلف شعراء نے، علماء نے اپنا درد، اپنا احساس، اپنا عشق، اپنی محبت جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اسے انہوں نے پیش کیا۔ صرف آج کے دور کے یا چند صدیوں پہلوں کے نہیں، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی کثرت سے یہ کلام پایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور خلفائے راشدین ہیں، اور دیگر صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے، اور بڑے فقہاء ائمہ کا کلام جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ اسی طرح اقبال بھی اپنا دکھڑا سناتے ہیں، اپنا درد بیان کرتے ہیں، اور اپنے عشق اور محبت کی کہانی کو بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے اقبال کا کہ جو آخری سال ہیں زندگی کے، جب اقبال نے یہ کتاب بھی لکھی اور اس میں جو کلام ہے بارگاہ رسالت مآب میں اس کو بھی پیش کیا۔ تو ابھی ہم نے کوئی 4 یا 5 رباعیاں ہم نے آج پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر یہ سفر کریں، اور جس طرح اقبال نے سفر کیا روحانی حوالے سے، تو اقبال کی معیت میں، اس کی رفاقت میں ہم بھی اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو مزید یہ حقیقت ہم پر کھلے گی کہ کس طرح اقبال محسوس کرتے ہیں اور کس طرح الفاظ میں ڈھالتے ہیں، اور اپنی محبت رسول کو اور رسول اللہ کی ذات اقدس سے جو ان کو بے پناہ محبت اور عقیدت ہے، اس کو وہ کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔